اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قالو فرشتوں نے کہا بشرنا کا، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، فلا تو نہیں، تکم من القانطین، آپ نا امیدوار میں سے ہو جائیں۔ فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ امید رہیں، نا امید نہ ہوں، یعنی اپنے بڑھاپے پر نظر نہ فرمائیں، کیونکہ فقط اسباب ظاہری پر نظر رکھنے سے وسوسے اور نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بھلا اپنے پالنے والے عظیم مالک کی رحمت سے کون مایوس اور نا امید ہو سکتا ہے؟ فقط گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یہ علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ عزیزان محترم، بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو ریسرچ کے انداز میں پڑھیں، اس کی آیات کو پڑھیں اور اس آگے لکھیں کہ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 آپ نے پڑھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے آگے لکھیں کہ آپ نے اس آیت میں کیا حاصل کیا۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کے آگے کہ مشکلات میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں تو آپ اس کے آگے لکھ سکتے ہیں کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دو، جس کی جزا جنت ہے۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 پڑھیں تو اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آگاہ رہو کہ اللہ تمہارے تمام چھپے ہوئے اور آشکار امور سے باخبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ہر فعل سے آگاہ ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں خدا اس سے آگاہ ہے، جو بولتے ہیں خدا اسے سن رہا ہے، جو ہم کر رہا ہے۔ کی آیت نمبر 4 تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ آخرت کی ابدی زندگی کو دنیا کے عوض مت بیچو، آخرت کا زیادہ خیال کرو، اس لیے کہ وہ دائمی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کو کہتے ہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایسی بات دوسروں کو کہتے کیوں ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے خود عمل کرو، پھر دوسروں کو اس کے بارے میں تاکید کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میٹھا یا شہد بہت کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو کل لے کے آنا۔ جب اگلے دن وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھایا، بیٹا زیادہ میٹھا، زیادہ گوڑ، زیادہ شہد مت کھایا کرو۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنی سی بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، میں جب تم آئی تھی تو اس سے تھوڑی دیر پہلے میٹھی چیز کھا کے بیٹھا تھا۔ تو یہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ خود تو میں کھا کے بیٹھا ہوں اور دوسروں کا میں منع کروں۔ تو
یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پہلے خود عمل کرو، جس بات کی بھی لوگوں کو نصیحت کرنا ہے اس پہ پہلے خود عمل کرو، پھر اس کی نصیحت دوسروں کو کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔